بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاذة والقاصية والناحية وإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة. رواه أحمد. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، بکری کے بھیڑیے کی طرح۔ وہ اس بکری کو اٹھا لے جاتا ہے جو ریوڑ سے بھاگ نکلے یا ریوڑ سے دور چلی جائے یا ریوڑ کے کنارے پر ہو۔ تم پہاڑ کی گھاٹیوں یعنی گمراہیوں سے بچو، نیز جماعت اور عام مسلمانوں کے مجمع کو پکڑے رہو۔ ان الشیطان ذئب الانسان، ذئب کا استعمال شیطان کے لیے استعارہ کے طور پر کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کے حق میں بھیڑیے کی طرح ہے، اور شیطان انسان کو معاصی میں مبتلا کر کے اور کفر شرک میں مبتلا کر کے اسے تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ کذئب الغنم، شیطان عداوت میں اور ہلاک و برباد کرنے میں ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ بھیڑیا جو بکریوں پر حملہ کرتا ہے اور انہیں پکڑ کر کھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بناؤ، دشمن اس کو سمجھو، اسے دوست نہ بناؤ۔ یأخذ ضمیر فاعلی کا مصداق ذئب الغنم ہے۔ یہ جملہ مستأنفہ مبینہ ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق الذئب کی صفت ہے، اس لیے کہ وہ نکرہ کے درجے میں ہے، اور الذئب سے حال بھی ہو سکتا ہے، اور عامل، حال میں جو عامل ہے وہ معنی تشبیہ ہے۔ کذئب الغنم۔ الشاذہ النافرہ التي لم تونس باخواتها، ایسی بکری کو شاذہ کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھ رہنے والی بکریوں سے مانوس نہ ہو اور متنفر ہو کر وہ ریوڑ سے بھاگ نکلے۔ والقاصیۃ التي قصدت البعد عنهن لأجل المرعى مثلا لا للتنفر، قاصیہ ایسی بکری کو کہتے ہیں جو چراگاہ کی تلاش میں اپنے ساتھ والی بکریوں سے دور نکل جائے، اور ناحیہ والناحیۃ التي غفل عنها وبقیت فی جانب منها، ایسی بکری کو کہتے ہیں جو اپنے ساتھ کی بکریوں سے غافل ہو کر ریوڑ کے کنارے پر ہو جائے۔ نہایا میں ناجیہ کے بجائے ناحیہ کے بجائے ناجیہ نجا سے پڑھا گیا ہے، لکھا گیا ہے، مگر قول معتمد بالحاء المہملہ ناحیہ پڑھنا ہے۔ جیم والی روایت جو ہے وہ شاذہ ہے۔
وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، شعاب کی شین پر کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتحہ دونوں. شعب پہاڑ کی گھاٹی جہاں درندے، موذی جانور، چور، رہزن اور جن رہتے ہیں. تمثیل سے فراغت کے بعد ایاکم کے ذریعے تاکید کی گئی اور اس کے بعد وعلیکم بالجماعہ فرمایا. یہ تقریر بعد التقریر ہے، یعنی ہلاکت خیز گھاٹیوں سے بچو. مراد ہے گمراہیوں سے بچو. یہ گھاٹیاں دشوار گزار اور پرخطر گھاٹی کہلاتی ہے، گمراہیوں کی گھاٹی. مطلب یہ ہے کہ اسلام کی صاف ستھری اور سیدھی راہ کو چھوڑ کر ایسی راہیں پیچدار، جلالت اور گمراہی سے بھری ہوئی اختیار نہ کرو. والعامتی عامت الجماع، یعنی جمہور اہل سنت والجماعت کی مطابقت کو اپنے اوپر لازم کر لو، یا یہ کہ عامت المسلمین کی مخالطت کو، ان سے مخالطت کو اختیار کرو، ان سے جدائی، مفارقت، یعنی ان سے کٹ کر نہ رہو، کوئی الگ راہ اختیار نہ کرو اور آبادی سے دور گھاٹیوں کو اختیار نہ کرو. حاصل کلام یہ ہے کہ جب بھیڑیا کسی ایسی بکری کو جو کسی بھی طرح اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے اور وہ تنہا ہو جائے، تو ایسی تنہا اور اکیلی بکری کو بھیڑیا اپنا شکار بنا لیتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص علماء حق کی جماعت اور ان کے گروہ سے انحراف اختیار کر کے علیحدہ ہو جائے اور اپنی عقل کو مشعل راہ بنائے اور بنا کر کے نت نئے مسلک پیدا کرے، تو یقیناً ایسے شخص پر شیطان پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے اور اسے گمراہیوں کی گھاٹیوں میں پھینک دیتا ہے. اعاذنا اللہ منہ. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه رواہ احمد و ابو داود. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فارق الجماعت، جو شخص جماعت سے ایک بارش برابر بھی جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، شبرن میں نے بارش بر، وقد خلع، تو اس نے اسلام کا پھندا اور پٹا من عنقہ، اپنے گردن سے نکال دیا. من فارق ماضی کا صیغہ ہے، الجماعت شبرن، جو اہل حق کی جماعت سے اور علماء حق کی جماعت سے ایک گھڑی کے لیے بھی یا ایک بالج بھر بھی یا بعض احکام میں الگ ہو جائے. ابھوری فرماتے ہیں مفارقت الجماعت کا مطلب ترک سنت اور اتباع بدعت ہے. ظاہر ہے کہ جماعت سے مفارقت، علماء اہل سنت والجماعت سے مفارقت جدائی ہے، جس کی تائید آئندہ قول سے ہو رہی ہے، فقد خلع ربقة الاسلام من عنقہ، یعنی وہ اسلام کے ذمے سے الگ ہو گیا، الا کہ کمال اسلام پر محمول کیا جائے تو اور بات ہے.
یا اس مفارقت اور مخالفت اعلام سے تنفیر و تخویف میں، ڈرانے میں مبالغہ مقصود ہے کہ اس طرح کی جدائی اور دوری پر مداومت اور ہمیشگی خلع حقیقی تک پہنچانے کا سبب ہوگی۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الربقۃ عروۃ فی حبل تجعل فی عنق البہیمۃ، رسی کے اس پھندے کو کہتے ہیں جو جانور کے گلے میں یا ان کے پیر میں جو ہے باندھا جاتا ہے تاکہ اس جانور کو جو ہے روکا جائے، اور یہ استعارہ ہے انسان کے انقیاد اور اطاعت احکام سے اور شرع کی پابندی سے، اور اس پھندے کا گلے سے اتارنا یہ استعارہ ہے ارتداد اور اللہ رسول کی اطاعت سے انحراف کرنے سے۔ وعن مالک بن انس مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ یا کتاب اللہ و سنت رسولہ، رواہ فی المؤطأ۔ حضرت مالک بن انس مرسلن روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت۔ مالک بن انس سے مراد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ اربعہ میں سے ایک ہے، انہوں نے مرسلن روایت کیا ہے۔ آپ مقدمے میں بات سمجھ چکے ہیں کہ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں تابعی یوں کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصول حدیث میں یہی تعریف مشہور ہے، مگر فقہ اور اصول فقہ میں تابعی کے تابعی کے ماں بعد کا قال رسول اللہ کہنا بھی مرسل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو عظیم چیزیں یا دو حکم چھوڑ کر میں نے چھوڑا ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے اور اس پر عمل پیرا ہوتے رہو گے، کبھی گمراہی میں واقع نہیں ہوں گے، کبھی گمراہی تمہارے قریب نہیں آئیں گی۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ، کتاب اللہ اور سنت رسولہ دونوں کو بدلیت کی بنا پر منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر ہما مبتدا کو محذوف مانا جائے تو خبر ہونے کی بنا پر یہ مرفوع بھی پڑھے جا سکتے ہیں، دونوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے یہ کہنے کے کہ کتاب اللہ و سنتی، یوں فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اس تعبیر کے اختیار کرنے میں حدیث کی عظمت اور شرافت میں مبالغہ مقصود ہے، اور تمسک بالسنہ پر ابھارنا مقصود ہے۔ صاحب مشکات مصنف کو چاہیے تھا کہ اول حدیث میں امام مالک کا نام لینے کے بجائے تابعی کا ذکر کرتے اور اخیر میں رواہ مالک مرسلن فرماتے، یا یوں کہتے کذا فی المؤطأ۔ بہرحال مؤطأ کو آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے، مؤطأ حمزہ کے ساتھ اور مؤطأ الف کے ساتھ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور تالیف ہے
جس کے بارے میں امام شافعی فرمایا کرتے تھے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، مگر حضرت امام شافعی کا یہ فیصلہ بخاری اور مسلم کے وجود میں آنے سے پہلے کا تھا۔ اصح قول کے مطابق اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے۔ وعن عضیف بن الحارث الثمالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خیر من احداث بدعة رواہ احمد۔ حضرت عضیف بن حارث الثمالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم دین میں نئی بات پیدا کرتی ہے، یعنی ایسی بدعت جو سنت کے مزاحم ہو، تو اس کے مثل ایک سنت اٹھا لی جاتی، لہذا سنت پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہو، اور نئی بات پیدا کرنے لہذا مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا نئی بات پیدا کرنے سے یعنی بدعت سے بہتر ہے۔ عن عضیف، یہ مصغر ہے، ان کی صحابیت میں اختلاف ہے، بعض نے عضیف بالضاد کو صحابی قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے عضیف بالضاء المعجمہ، ضاد نہیں بلکہ ضا، طا کے بعد جو ضا آتی ہے، ان کو تابعی بتلایا ہے۔ مصنف نے انہیں صحابہ میں شمار فرمایا، ان کی کنیت ہے ابو اسما شامی۔ الثمالی، ثمالہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ثمالی کہا جاتا ہے، اور ثمالہ جو ہے یہ بطن من الازد، قبیل ازد کی ایک شاخ۔ ما احدث قوم بدعة، جب کوئی قوم دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرے جو سنت کے مزاحم ہو، تو الا رفع مثلها، تو اسی کے بقدر کمیت اور کیفیت میں من السنہ، سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے، لوگ اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فتمسکم بسنت خیر من احداث بدعت، فتمسکن یہ شرط محذوف اذا عرفت ذلك کا جواب ہے فتمسکن، سنت پر عمل کرنا احداث بدعت سے بدرجہ بہتر ہے۔ سنت چاہے چھوٹی ہو، معمولی ہو یا تھوڑی ہو، مثلا بیت الخلاء میں سنت طریقے پر جانا، بیت الخلاء سے سنت طریقے پر نکلنا، سنت پر عمل کرنا بدعت سے بدرجہ بہتر ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، چاہے وہ بدعت حسنہ ہو، جیسے خانقاہ بنانا، مدارس قائم کرنا، کہ اگرچہ بہت بڑا کام ہے، بہت اونچا کام ہے، تاہم سنت پر عمل کرنا افضل ہے، اس لیے کہ عامل سنت پر عمل کرنے والا اللہ کے قرب کی طرف سنت پر عمل کرنے سے ترقی کرتا رہتا ہے۔ سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں حکمت یہ ہے کہ آداب و سنت کا لحاظ اور اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سے اعلیٰ سنت پر عمل کی توفیق ملتی ہے، تو توفیق الہی کا وہی نور انسان کو اعلیٰ مقامات کی طرف رہنمائی کرتا رہتا ہے، آخر کار وہ شخص منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص معمولی سنت کو بھی ترک کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ دوسری اعلیٰ اور افضل چیزوں کو بھی ترک کرتا ہے، اور ترک سنت کی وجہ سے اس کے قلب میں ظلمت پیدا ہو کر وہ انسان تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے اور سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر بڑی اچھی بات کہی ہے، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ کسل و سستی کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا
ملامت اور عتاب کا باعث ہے، اور سنت کو ناقابل اعتنا سمجھ کر اس پر عمل نہ کرنا معصیت اور عذاب الہی کا سبب ہے۔ یاد رکھیے، سنت کا انکار بدعتی ہونے کا اظہار ہے، خواہ وہ کتنی ہی معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ سنت کا ترک کرنا بے شمار نقصان کا باعث ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں سنت پر عمل کرنا، چاہے وہ سنت کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، دنیا اور آخرت کی فلاح اور سعادت کا سبب ہے، اور بدعت پر عمل کرنا خواہ و حسنہ ہی کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں بہتر نہیں۔ وعن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة رواه الدارمی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنے دین میں نئی بات یعنی ایسی بدعت جو سنت کے مزاحم ہو پیدا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سنتوں میں سے اسی کی مثل سنت کو نکال دیتا ہے، پھر وہ سنت قیامت تک ان کی طرف واپس نہیں کی جاتی۔ حسان بروزن فعلان، یہ حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کنیت ابو الولید انصاری الخزرجی، آپ بلند پایا شاعر تھے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں عرب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل مدر میں سب سے بڑے شاعر حسان بن ثابت ہیں، جن سے حضرت عمر جیسے صحابی، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں سن 50 ہجری بعمر 120 سال ان کی وفات ہوئی۔ 60 سال دور جاہلیت میں انہوں نے گزارے اور 60 سال اسلام میں۔ قال ای قال حسان، حسان فرماتے ہیں مبتدع قوم بدعتا، یعنی جو دین میں ایسی بری بات پیدا کرے جو سنت کے مزاحم ہو، الا نزع اللہ من سنتہم مثلها، تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے اسی سیئات کی نحوست کے وجہ سے اسی کے بقدر یا تعداد میں ان کو ایک سنت کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسنہ کو ان لوگوں کی طرف جو ابتداء سیئہ پر متفق ہوں قیامت تک نہیں لوٹاتا، یعنی اس سنت سے انہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں قیامت تک محرومی اس لیے ہے کہ سنت اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم تھی، چنانچہ جب سنت کو اس کے مقام سے ہٹایا گیا، زائل کیا گیا، اب اس کا اعادہ حسب سابق کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک درخت ہے، اگر آپ اس درخت کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ دو اور اب دوبارہ اس درخت کو اسی کی جگہ پر آپ لگانا چاہو، قائم کرنا چاہو سابق کی طرح، تو جناب عالی یہ ممکن نہیں۔ دارمی نے یہ روایت موقوفاً روایت کی ہے، مگر چونکہ اس طرح کی بات کوئی صحابی اپنے جی سے نہیں کہہ سکتا، اس لیے یقیناً حضرت حسان نے اللہ کے رسول ہی سے اس کو سنا ہوگا۔ اس کو قول رسول کی بداہت کی وجہ سے انہوں نے قال رسول اللہ نہیں فرمایا۔ ایسے حدیثیں حکماً مرفوع ہوا کرتی ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے یہ حدیث موقوف ہے۔ حضرت حسان نے یہاں یہ نہیں کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن ابراہیم ابن میسرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان على هدم الاسلام رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ تابعی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بدعتی کی تعظیم کی
اس نے اسلام کے ستون کو گرانے میں مدد کی۔ ابراہیم بن میسرہ سین کے فتح کے ساتھ الطائفی، ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے اور یہ ثقہ تابعی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر یوقر توقیر صاحب بدعت، جس کسی نے بدعتی کی تعظیم کی یا اس کی مدد کی، خواہ وہ بدعتی داعی بدعت ہو یا داعی بدعت نہ ہو بلکہ اپنی بدعت میں مبتلا ہو۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ تعظیم سے مراد یہ ہے کہ بدعتی کے احترام میں کوئی کھڑا ہو جائے یا اس کو مجلس میں ایک اچھا مقام دیا جائے، صدر مقام پر بٹھایا جائے، یا اس کی جو ہے خدمت کی جائے جبکہ وہ خدمت کا محتاج نہ ہو۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر وہ خدمت کا محتاج ہو تو ایسی صورت میں اگر اس کی خدمت نہ کی جائے تو اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، اس کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو، مصیبت میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر اور بات ہے، یہ خدمت بتقاضۂ انسانیت ہوگی۔ فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو ایسے شخص نے جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی ہو، اس نے اسلام کے ہدم کرنے گرانے پر مدد کی۔ اسلام یا تو اسلام یا کمال اسلام یا اہل اسلام، تینوں باتیں ہیں۔ تینوں فرماتے ہیں اس کا تعلق تغلیظ سے ہے، یعنی من باب تغلیظ ہے، ایسا تغلیظاً کہا گیا کہ جب تعظیم کرنے والے کے لیے سخت وعید ہے تو خود بدعتی کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی، آپ اس سے اندازہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی اس کے برخلاف کسی صاحب سنت کی تعظیم بجا لائے تو گویا کہ اس نے اسلام کی آبیاری کی۔ اسی طرح جب کوئی بدعتی کی توہین یا بے وقتی کرے تو بھی یہی معاملہ ہوگا۔ مرسلن اس لیے کہ سند سے آپ دیکھ رہے ہیں صحابی ساقط ہیں، یہاں صحابی کا نام نہیں لیا گیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فیہ ہداہ اللہ من الضلالة فی الدنیا ووقاہ یوم القیامة سوء الحساب وفی روایت قال من اقتدى بکتاب اللہ لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا هذه الآية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى رواہ رزین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کتاب اللہ کا علم حاصل کیا پھر مافل قرآن کا اتباع کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں گمراہی سے بچا کر ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھے گا اور بروز قیامت برے حساب سے اس کو بچائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے کتاب اللہ کی پیروی کی تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں شقی ہوگا۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی ابن عباس نے، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى، کہ جو شخص میری ہدایت یعنی قرآن کی اتباع کرے تو وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں شقی اور بدبخت ہوگا۔ من تعلم کتاب اللہ، جس نے قرآن مجید کو سیکھا۔ اب سیکھنا ناظرن ہو، دیکھ کر سیکھا، یا حفظن ہو، اس کا حفظ کیا، یا جو ہے معانی قرآن کو سیکھا، ناظرہ پڑھا، حفظ کیا، یا جو ہے جناب عالی اس کے معانی کو سیکھا۔ ثم اتبع ما فیہ، صرف تعلم ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ما فی القرآن جتنے بھی احکام ہیں، اوامر کا امتثال کیا، نواہی سے گریز کیا، تو اس کے نتیجے میں ہداہ اللہ من الضلالتی، تو اللہ اس کو
اس کی اس محفل قرآن پر عامل ہونے کی وجہ سے اس کی برکت سے گمراہی سے محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ اس کو ہدایت پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ جی، وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوءَ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن برے حساب سے محفوظ رکھتا ہے۔ برے حساب سے مراد ہے مناقشہ فی الحساب، یعنی کسی سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مناقشہ پر تو اتر جائے، کب کیا، کہاں کیا، کیوں کیا، کیسے کیا۔ اوہو، حدیث میں آتا ہے من نوقش فی الحساب عذب، کہ جس سے حساب میں مناقشہ کیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا، وہ معذب ہوگا۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ طیبی فرماتے ہیں کہ دارین کی سعادتی کا مدار کتاب اللہ کی مطابعت ہے، بڑی عمدہ بات ہے، اور قرآن کی مطابعت سنت رسول کی معرفت پر موقوف ہے، دونوں میں تلازم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو اعتقادات اور عبادات وغیرہ میں قرآن مجید کا اتباع کرے وہ دنیا میں ضلالت و گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگا اور آخرت میں شقی نہیں ہوگا، یعنی وہ عذاب آخرت سے اللہ سے محفوظ رہے گا۔ پھر یہ اس آیت کو استشہاداً تلاوت کیا، فمن اتبع ہدایا ای ما یہدی بہ، یعنی اس چیز کی اتباع کی جس سے ہدایت حاصل ہو، اور وہ قرآن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا اس سے مصدر مراد ہے بطور مبالغہ، جس سے مراد میں نے بھی بتایا ہدایا، خدا کی اضافت اللہ کے رسول نے اپنے طرف فرمائی ہے، بقرین اضافت اس سے قرآن ہی مراد ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ضرب اللہ صراطا مستقیما وعن جنبی الصراط سوران فیہما ابواب مفتحة وعلى الابواب سطور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقیموا علی الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن السطور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط والقرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن رواه رزين وأحمد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ صراطا مستقیما، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ ایک سیدھا راستہ ہے، وعن جنبی الصراط سوران، اور اس راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں، سوران دو، فیہما ابواب مفتحۃ، ان دیواروں میں کھلے دروازے ہیں، وعلی الابواب سطور مرخاۃ، اور ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وعند رأس الصراط داع، اور راستے کے سرے پر ایک داعی ہے، پکارنے والا کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ استقیموا علی الصراط،
تم سیدھے راستے پر مستقیم ہو جاؤ، ولا تعوجو، اور غلط راستے پر نہ لگو، وفوق ذلك داع، اس پکارنے والے کے اوپر یعنی اس کے آگے ایک دوسرا پکارنے والا ہوتا ہے، کلما ہم عبد ان یفتح شیئا من تلک الابواب، جب کوئی بندہ ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ دوسرا پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، ویحک، افسوس ہے تجھ پر، کہ لا تفتح، تو کھول مت، فإنک ان تفتح، اگر تو اسے کھولے گا تو تلجہ، تو اندر چلا جائے گا، ثم فسرہ، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کی وضاحت فرمایا کہ ان الصراط هو الاسلام، سیدھا راستے سے مراد اسلام ہے، وان الابواب المفتحۃ محارم اللہ، اور کھلے ہوئے دروازوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، محارم خداوندی، اور وَأَنَّ السُّطُورَ الْمُرْخَاةَ حُدُودُ اللَّهِ، اور دروازوں پر پڑے ہوئے پردوں سے مراد اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، حدود ہیں، وَأَنَّ الدَّاعِيَ، اور راستے کے سرے پر جو پکارنے والا کھڑا ہے، هو القرآن، وہ قرآن مجید ہے، وَأَنَّ الدَّاعِيَ مِن فَوْقِهِ، اور اس کے اوپر جو ایک دوسرا داعی ہے، پکارنے والا ہے، جو پہلے پکارنے والے کے آگے کھڑا ہے، وہ واعظ اللہ فی قلب کل مؤمن، اللہ کی طرف سے واعظ ہے، نصیحت کرنے والا فرشتہ ہے جو ہر مومن کے دل میں ہے، رواہ رزین و احمد والبیہقی فی شعب الایمان عن النواس بن سمعان وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَخْصَرَ مِنْهُ، بیہقی نے بھی شعب الایمان میں اس کو نواس بن سمعان سے نقل کیا ہے، اور ترمذی نے بھی انہی سے روایت کی، مگر ترمذی نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ ایک صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس کے دونوں جانب میں دو دیواریں ہیں، اور دیواروں پر دروازے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس سیدھے راستے کے سرے پر ایک شخص کھڑا ہے، وہ پکار کر کہہ رہا ہے، استقیموا علی الصراط ولا تعوجوا، کہ راہ راست پر چلو، اور یہ ٹیڑھے میڑے جو راستے ہیں، غلط راستے ہیں، انہیں اختیار نہ کرو۔ پھر اس داعی کے اوپر ایک داعی ہے، جب بندہ ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے، وہی حق، تجھے افسوس ہے، نہ کھولے گا تو جو ہے نقصان پہنچے گا، تو اندر داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی توضیح فرمائی کہ صراط سے مراد اسلام ہے، اور کھلے دروازوں سے مراد اللہ کے محارم ہیں، اور پردے ہوئے لٹکے ہوئے پردوں سے مراد اللہ کی حدود ہیں، اور داعی جو صراط پر کھڑا ہے وہ قرآن ہے، اور دوسرا داعی جو ہے یہ اللہ کا واعظ ہے، جو ہر مومن کے دل میں یعنی فرشتہ موجود ہے۔ شرعی احکام عامتاً اور زیادہ تر دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، حلال یا حرام، اور ان دونوں کو شریعت مطہرہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ جو حلال ہیں ان کو بھی جو ہے ظاہر کر دیا گیا، اور جو حرام ہیں ان کی بھی جو ہے وضاحت کر دی گئی، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا گیا کہ جو حلال چیزوں پر عمل کرے گا وہ رضا الہی کا مستحق ہوگا،
اور جو حرام کا ارتکاب کرے گا وہ غضب الہی کا مستحق ہوگا۔ اور جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے ان کے اور بندوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام سے حدیں قائم کر دی تاکہ بندے اس سے تجاوز کر کے محرمات کے ارتکاب کے مجرم نہ ہو۔ انہی حرام چیزوں کو اور حدود کو جو احکام الہی ہیں اس مثال میں دروازوں اور پردوں سے تشبیہ دی گئی۔ اس طرح مثال مذکورہ میں فرمایا گیا کہ ہر مومن کے دل پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو قلب کا محافظ ہوتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو نیکی کے راستے پر لگانے کی سعی کرے، کوشش کرے۔ اس کو تائید الہی اور توفیق الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ تائید الہی اور توفیق الہی نہ ہو تو انسان کتنا بھی چاہے ہدایت کے راستے پر نہیں لگ سکتا۔ مثال میں قرآن کو رہبر بتایا گیا، داعی بتایا گیا، مگر اس طرح بھی اشارہ کر دیا گیا کہ قرآن کی ہدایت بھی اسی وقت کارآمد ہوتی ہے جبکہ بندے کے ساتھ توفیق خداوندی بھی شامل ہو، تائید الہی بھی شامل ہو۔ قرآن ہادی ہے، رہنما ہے، وہ راستہ بتاتا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے، ہدایت کرتا ہے، استقیموا علی الصراط کہتا ہے، ولا تعوجوا کہتا ہے کہ ادھر ادھر کے غلط راستے اختیار نہ کرو۔ مگر قرآن سے نصیحت حاصل کرنا اور صراط مستقیم پر چل کر منزل مقصود تک پہنچنا اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ بندے کے دل میں خدا کی جانب سے ہدایت ڈال دی جائے۔ اس لیے اللہ کی توفیق اور اس کی تائید یہ بہت ہی اہم ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے رہنی چاہیے۔